پہ دستخط کروانے کے لیے جتنا رزق آل محمد سے مانگنا چاہتے ہیں نیتاً اتنی بلند صلوات سارے احباب مل کے تلاوت فرمائیے صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت سے سرکار نوکری کی ابتدا کیجئے۔ ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی ڈھنگ میں، کسی نہ کسی طور پہ، کسی نہ کسی موڑ پہ، ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی گھر میں، کبھی نہ کبھی سفر میں، کبھی نہ کبھی کنج میں، کبھی نہ کبھی بز میں، کبھی نہ کبھی حاضر میں، کبھی نہ کبھی نظر میں، ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مقروض ہے محمد و آل محمد کے احسانات کا کہ سہاراتوں سے ستاروں کو تراشنے والا اللہ، بان شاخ پہ بر وقت پھول کھلا دینے والا اللہ، صحرا کے سکوت کو گفتگو کے سلیقے عطا کرنے والا اللہ، محمد و آل محمد کو اپنی پہچان کا وسیلہ اور سبب قرار دینے والا اللہ، بلکہ یوں کہوں دشت کو پانی، پانی کو روانی، روانی کو کامرانی، کامرانی کو جوانی اور جوانی میں کہانی عطا کرنے والا اللہ، محمد و آل محمد کو خلق کر کے، محمد و آل محمد کو خلق کر کے، محمد و آل محمد کو خلق کر کے پھر انہیں غور سے اور اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے والا اللہ۔ دعا گو ہوں کہ پاک بی بی آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل رہا ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے جتنے قدم آپ سب حضرات چل کے آئے ہیں بی بی ہر قدم پہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بانیان کے جتنے مرحومین اس دنیا فانی سے، آپ سب کے جتنے مرحومین اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں بی بی ان سب کے درجات میں اضافہ بلندی عطا فرمائے۔ آمین سارے حضرات مل کے کیجئے گا۔ مولا ہم وارث کے ہوتے ہوئے اپنے وارث کو دیکھ نہیں سکتے، ہمیں اپنے وارث کو دیکھنے کی طاقت اور قوت عطا فرما۔ اے شیر ببر ہاشم کے قمر عباس سخی امداد کو آ۔ میں نے نہ ایک لمحہ آپ کا ضائع کرنا ہے، نہ اپنا کرنا ہے، نہ قبلہ کا۔ بابا جی شاگرد ہوں میں نوید عباس نوید صاحب کا، اور محسن نقوی صاحب میرے دادا استاد ہیں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے جو مولا نے مجھے جو لفظ ٹوٹے پھوٹے عطا کیے ہیں، جو ان کی دہلیز سے میں نے چنا ہے، وہ آپ سے پاس کروانا چاہتا ہوں، اس مجمع سے پاس کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلا مصرع تلاوت کیا ہے کہ اے شیر ببر ہاشم کے قمر عباس سخی امداد کو آ۔ اے شیر ببر، جو چاہتا ہے کہ عباس اس کی مدد کے لیے آئے، اے شیر باب الحوائج کا تذکرہ ہے، اے شیر ببر ہاشم کا قمر عباس سخی امداد کو آ، جبریل کا پر فطرس کے ہنر عباس سخی امداد کو آ۔ دعا فرمائیے گا سلامت رہے۔ اے شیر ببر ہاشم کے قمر، اے شیر ببر عباس اس گھر میں چاند ہے جس گھر میں علی اکبر جیسا حسین ہے۔ ہائے 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 اے شیر ببر ہاشم کا قمر عباس سخی امداد کو آ، اے شیر ببر ہاشم کا قمر عباس سخی امداد کو آ، جبریل کا پر فطرس کے ہنر عباس سخی امداد کو آ، اب پردے گرا باطل کو مٹا، اب کفر کے در کو کاٹ بھی دے، تقدیر پلٹ جھٹ سے جھٹپٹ اس ظلم کے سر کو کاٹ بھی دے، تو ہے عالی نصب قرآن کا سب کر کوئی سبب سب کھل جائے، جو حق ہے اس کو قوت دے، جو باطل ہے وہ رل جائے، تو چاہے تو ایک ذرے میں افلاک کا سورج تل جائے۔ واہ واہ، سلامت رہے سلامت رہے۔ اے شیر ببر ہاشم کے قمر عباس سخی امداد کو آ۔ دعا فرمائیے گا سید۔ اے شیر ببر ہاشم کے قمر عباس سخی امداد کو آ، جبریل کے پر فطرت کے ہنر عباس سخی امداد کو آ، اب پردے گرا باطل کو مٹا، اب کفر کے در کو کاٹ بھی دے، تقدیر پلٹ جھٹ سے جھٹپٹ اس ظلم کے سر کو کاٹ بھی دے، تو ہے عالی نصب قرآن کا سب کر کوئی سبب سب کھل جائے، اے میرے ادب مشکل ہے عجب کر کوئی سبب سب کھل جائے۔ میں نے دیکھا کہ جناب عباس کے پرچم میں ہوا کا ضم نہیں ہونا، یا میں نے اپنا لہجہ بجا اور واسطہ بدلا، میں نے کہا اے زور حسن سلامت رہے سلامت رہے۔ اچھا یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے
میں تو گھر کا بندہ ہوں، یہ ہاتھ بندے، اگر آپ آگے آ جائیں 2 قدم. بی بی آپ کو سلامت رکھے. میں ان کی میزبانی کے لیے کھڑا ہوں، بی بی نے سلامت رکھے، سدا آباد رہے. سید سردار ہے، پھر ایسے سید ہیں، یہ تو وہ سید ہیں جو دیوار کھڑی ہو اسے بھی کہتے ہیں چل تو وہ چل پڑتی ہے. ایسے خاندان سے ان کا تعلق سلامت رہے. اے شیر خبر ہاشم کے کرم. بابا جی اگر آپ اجازت دیں، منفرد پڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ کی دعائیں چاہیے. بی بی کے کرم سے میں پاکستان سے باہر جا کے بھی ڈیوٹیاں ادا کرتا ہوں، دبئی مسقط عمان میں جا کے. سید بیٹھے ہوئے ان سے پاس کروانے کے لیے. بالکل بابا جی ایک نیا کلام ہے اور تذکرہ بھی ذاکرین بہت کم کرتے ہیں. میں قلم کی نوک پہ قطرہ سجا کے آپ سب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. قلم کی محنت دیکھیے گا اور میرے لیے دعا فرمائیے گا. آپ نے ہمیشہ میرے لیے دعا فرمائی ہے. ابن زیاد بے شمار تخت پہ ہے. اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ میں نے سنا ہے مسلم آ رہے ہیں کوفے میں، مسلم آ رہے ہیں کوفہ میں. اپنے سپاہیوں کو بٹھا کے ان کے ساتھ پلاننگ کر کے کہتا ہے کہ مجھے جا کے بتاؤ، جاسوسی کر کے بتاؤ، کوفہ کا معائنہ لو، جا کے پتہ کرو کہ مسلم آ رہا ہے، اس کے ساتھ تلواریں کتنی ہیں، اس کے پاس فوج کتنی ہے، اس کے پاس لوگ کتنے ہیں. یا ایک سپاہی گیا، اس نے جا کے دیکھا، اسے ڈھونڈتا جناب مسلم کو، جناب مسلم کی زیارت ہوئی. اس نے دیکھا کہ جناب مسلم کے ایک ہاتھ کے ساتھ ایک بیٹا ہے، دوسرے ہاتھ کے ساتھ دوسرا بیٹا ہے. بھاگتا ہوا دربار میں آیا، دربار میں آ کے کہتا ہے مسلم آ گیا ہے، مسلم کوفے میں آ گیا ہے. پہلے مصرے پہ پتہ چلے گا آپ نے کتنا سننا، میں نے کتنا پڑھنا ہے. میں وہ زلیخا کی طرح سود کی ہڈی لے کے یہاں پہ یوسف خریدنے آ گیا ہوں. فرق کتنا ہے، وہ مصر کا بازار تھا، یہ محمد کے بیٹے کا دربار ہے. یا علی نجف سے آ کے میری مدد فرمائیں گے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کی جوتیوں کی، آپ کے قدموں کو ہاتھ لگا کے آپ کی ڈیوٹی کرتے یہاں سے جا سکوں. وہ جلدی کے ساتھ دربار میں داخل ہوا. اس نے آ کے کہ مسلم آگے، اس نے کہا بتا کہ اس کے پاس فوج کتنی ہے، اس کے پاس تلواریں کتنی ہیں، اس کے پاس نیزے کتنے ہیں. یہ اس کی طرف دیکھ کے سپاہی کہتا ہے اپنے ہوش کے ناخن لے، مسلم ہے چاند، چاند کا حالہ ہے ان کے لال. لفظ سنے، مسلم ہے چاند، چاند کا حالہ ہے. سید دعا فرمائیے گا، مسلم ہے چاند، چاند کا حالہ ہے ان کے لال. سپاہی ابن زیاد کی طرف دیکھ کے کہتا ہے تجھ پہ خدا کی لعنت ہو، مسلم ہے چاند، چاند کا حالہ ہے ان کے لال. آیات حل عطا کا حوالہ ہے ان کے لال. ہائے ہائے، جسے بولنے کا ڈھنگ آتا ہے وہ بندہ تو بولے میرے ساتھ، زبان کو حرکت ہو. مسلم ہے چاند، چاند کا میں کوشش زیادہ کر لیتا ہوں، میں محنت زیادہ کر لیتا ہوں. مسلم ہے چاند، چاند کا حالہ ہے ان کے لال. مسلم ہے چاند، چاند کا، مسلم ہے چاند، ہاتھ کھول کے بیٹھنا بھائی. مسلم ہے چاند، چاند کا حالہ ہے ان کے لال. آیات حل عطا کا حوالہ ہے ان کے لال. آلہ ہے کیا کہ آلہ سے آلہ ہے ان کے لال. قریب آ کے کہتے ہیں یہ ابراہیم اور محمد. اس نے کہا بتا کون کون ساتھ ہے. سپاہی آگے بڑھ کے ابن زیاد کو کہتا ہے یہ ابراہیم اور محمد دونوں کمال ہیں. اسلام کر سلام، یہ مسلم کے لال ہے. واہ واہ، سلامت رہے، سلامت رہے. ہاں بس ایک دو مسدس پڑھ کے سلام کرنے لگا. یہ ابراہیم اور محمد دونوں کمال ہیں. اسلام کر سلام، ہائے اسلام کر سلام، یہ مسلم کے لال ہیں. آگے بڑھ کے ابن زیاد کہتا ہے یہ جو بچے تو بتا رہا ہے جو مسلم کے ساتھ ہے، تو بتا یہ کون ہے. سپاہی آگے بڑھ کے اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے ذرا ہوش کے ناخن لے، یہ لال کون ہے، یہ خدائی کا راز ہے جن کے سفر سے سارا سفر سرفراز ہے. شجرہ جو ان کا ہے وہ بڑا بے نیاز ہے. ماں وہ ہے جس کی شاہی پہ شاہوں کو ناز ہے. ہائے 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 بھائی، کیا کہنے، کیا کہنے. سلامت رہے، سلامت رہے. میرے ساتھ مزاج ملائے. یہ لال کون ہے؟ یہ خدائی کا. سلامت رہے. محمد بال محمد. یہ لال کون ہے؟ یہ خدائی کا راز ہے جن کے سفر سے سارا سفر سرفراز ہے.
شجرا جو ان کا ہے وہ بڑا بے نیاز ہے، ماں وہ ہے جس کی شاہی پہ، لاہور والی ملکہ ماں وہ ہے جس کی شاہی پہ شاہوں کو ناز ہے۔ قریب آ کے کہتا ہے نانا علی امیر۔ ہائے ہائے نہیں آپ مزاج نہیں ملا رہے، نانا جو پیچھے بیٹھے ہو نانا علی امیر، اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں جو چونک میں بولے اور ذکر علی میں نہ بولے۔ قریب آ کے کہتے ہیں نانا علی امیر، نانا اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ سمجھ جائے، کہتے ہیں نانا علی امیر تو دادا عقیل ہیں، بابا جو ہیں حسین کے ذاتی وکیل ہیں۔ سلامت رہے سلامت رہے، ہاں مل کے تلاوت آباد رہے۔ نانا علی امیر تو دادا عقیل ہیں، بابا جو ہیں حسین کے، اور میرے گمسم دوستو، بابا جو ہیں حسین کے ذاتی وکیل ہیں۔ آگے سفر کیا ہے، اس نے کہا بتا وہ جب چلتے ہیں ان کے لباس کیسے ہیں، ان کے خد و خال کیسے ہیں؟ سپاہی دے کے کہتے ہیں سر پہ امامہ ہے کہ تلوے سویر ہے۔ ہوئے 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 یا علی، سر پہ امامہ ہے کہ، سر پہ امامہ ہے کہ تلوے سویر ہے، ان کی ابا کبا سے قضا زیر ہے، بس ان کے آستین الٹنے کی دیر ہے، کوفہ تو ابراہیم کے قدموں میں ڈھیر ہے۔ سلامت رہے واہ واہ حیدری۔ یہ کہتا ہے سر پہ امامہ ہے کہ تلوے سویر ہے، سر پہ امامہ ہے کہ تلوے سویر ہے، سر پہ امامہ ہے کہ تلوے سویر ہے، سر پہ امامہ ہے کہ تلوے، مسلسل ڈیوٹیاں ہیں، مسلسل جگراتے ہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے گلے کو نہ اس لحاظ میں لاؤں، لیکن میں آپ کے ساتھ مل کر ڈیوٹی کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے سر پہ امامہ ہے کہ تلوے سویر ہے، ان کی ابا کبا سے قضا زیر ہے، بس ان کے آستین الٹنے کی دیر ہے، کوفہ تو ابراہیم کے قدموں میں ڈھیر ہے۔ بی بی جو جتنا بولے اسے اتنا عطا فرمانا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، محنت پہ بی بی عطا فرمائے گی۔ قریب آ کے کہتے ہیں بتاؤ وہ کون ہے؟ یہ قریب آ کے کہتے ہیں جاؤ حشم، جاؤ حشم، جاؤ حشم، بتاتے ہیں ان کے لباس کے جیسے وہ رشتہ دار ہو غازی عباس کے۔ سلوات سارے احباب مل کے تلاوت فرما دیجیے۔ بی بی آپ کو سلامت رکھے، سدا خوش رہے، سدا آباد رہے۔ بس سید بیٹھے، شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا، جو رونے کی نیت سے آئے، شبیر کے ابھی ذاکر میرے بھائی جو پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی بی بی کی مصیبت آپ کے سامنے بیان فرمائی، میں بھی وہیں سے گزرنا چاہتا ہوں۔ شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا، ہوا کیا؟ شبیر کے بدن میں، دوسرے مصرے میں قیامت بند ہے، شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا، ہوا کیا عزادارو؟ شام میں وہ سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا۔ واہ 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 واہ، جو رکم اللہ، ماتم کرو نا جس کے پاس ہاتھ ہے اور سینہ بھی ہے۔ شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا، عزادارو ہوا کیا؟ اس شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس آئے نا مدینے میں، جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہو، لٹا ہوا قافلہ جب مدینے میں واپس آیا، ایک ذمہ دار آیا امام سجاد کے پاس،
قریب آ کے کہتا مولا ہم نے سنا ہے کہ کربل میں آپ پہ بڑا ظلم ہوا ہے. امام نے فرمایا ہاں مسلمانوں نے ہم پہ بڑے ظلم کیے. یہ آگے بڑھ کے کہتا کوئی ایک ظلم ایسا مولا جس نے آج تک آپ کے دکھوں کو تر و تازہ کیا ہو. امام رو کے فرماتے ہیں ہاں مسلمانوں نے 7 ظلم ایسے کیے ہیں اگر تو سن لے تو سن کے مر جائے. واہ 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 واہ. اپنی آوازوں کو بلند کرنا. سکینہ کو وہ آوازیں بڑی پیاری لگتی ہیں جو اونچی اونچی بیان کرتی ہیں. ہاں مسلمانوں نے 7 ظلم ایسے کیے اگر تو سنے تو سن کے مر جائے. ہاتھ باندھے قدموں کو چوما کہتا ہے مولا 7 ظلم نہیں. اللہ جان میں کیسے پڑھوں تو کیسے سنے. مولا 7 ظلم نہیں ان میں سے کوئی ایک ظلم جس نے آپ کو بڑا تڑپایا. امام لوگ کے فرماتے ہیں ہاں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. 1600 میل میں جس حرامزادے کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ سکینہ کے زلفوں پہ رکھتا تھا. واہ واہ واہ. ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں پہ رکھتا. واہ 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 واہ. کربلا ہے کربلا ہے. ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں پہ رکھتا. ایک سے تماچا مارتا. ایک سے تماچا. آخری جملہ تلاوت کر رہا ہوں. ایک سے تماچا مارتا. ہاتھ باندھ کے کہتا ہے اچھا مولا اس کا مطلب ہے کہ بی بی کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ جب تماچے بجتے تھے تماچے لگتے تھے تو بی بی رویا کرتی تھی. میرے لیے دعا فرمائیے گا. جملہ اگر آپ کے دل میں اتر آیا تو مجلس یہیں پہ ہو جائے گی. بی بی کو تماچے لگتے تو بی بی روتی ہوگی نا مولا. امام اپنی مسند سے کھڑے ہوئے اس کی طرف دیکھ کے فرماتے نہیں تماچے لگتے تو سکینہ نہ روتی. تماچا مارنے کے بعد حرام زادے بات ایسی کرتے تھے جس نے اندر سے بی بی کو ختم کیا ہوا تھا. ہاتھ باندھ کے کہتا مولا کہتے کیا تھے. امام فرماتے اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ 1600 میل میں جس حرام زادے کا دل کرتا وہ آپ ماتم کریے گا. 1600 میل میں جس حرام زادے کا دل کرتا وہ ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں پر رکھتا. ایک سے تماچا مارتا. ایک سے تماچا مارتا. ہاتھ باندھ کے کہتا مولا کہتے کیا تھے. امام فرماتے تماچا مار کے کہتا تھا بلا اپنے غازی کو بلا اپنے علی اکبر کو وہ جن کے سہارے تو آ گیا. آواز بلند صلوات پڑھو. علی کے پیار سے جیون سجائے پھرتے ہیں. علی کے پیار سے جیون سجائے پھرتے ہیں. کرم بطول کا بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے. کرم بطول کا بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور ملنگ ڈرتے نہیں کبھی زمانے سے کہ ان کی پشت پہ غازی کا ہاتھ ہوتا ہے. وفاد خالق دی عظمت بآواز بلند صلوات. ان جناب کے سامنے نہایت واجب القدر نفیس ذاکرین قاری القصید مصور غم ذاکر اہل بیت سید گلشن شہزاد بخاری سے مجلس پاک پڑھیں گے. آل محمد دی عظمت بآواز بلند صلوات. رب اشرح لی صدری ویسر لی بلندتر صلوات محمد و آل. دعا ہے 5 12 14 دا خالق مچھلیاں نو پانی چ غذا دیون والا اللہ کیڑیاں نو پتھراں چ روزی منتقل کرن والا خالق شارع تو قریب ہو کے ہر مومن دی التجا سنن والا اللہ گونگیاں نو زبان دیون والا اللہ بدبختاں نو بخت لاون والا اللہ توانو آمین آکھن دی سانو صحیح پڑھن دی توفیق ہمت طاقت دیون والا اللہ بانیان مجلس دی گہاری چوں ذکر پاک دا صدقہ مالک دکھ تکلیفاں بیماریاں دور فرما. رزق مال جان اولاد ہر چیز مولا خیر و برکت عطا فرما. وہ ویڑے وسن جتھے 5 12 14 دا ذکر ہوندے نالک دور نال گھڑی ہر شریف دی دھی دی مولا عزت محفوظ رکھے.
جتے جتے سخی حسین دے دیوانے عبدار راندن مولا عزت شان نال زندہ رکھے کوئی بے اولاد ہے مالک زندگی والا پتر دے کوئی مقروض ہے مالک غیب تو قرض ادا فرما کوئی بیمار ہے تو مالک شفائے کلی عطا فرما صلوات ہی میرا کے پڑھو 14 راضی ہو ونجن دعاواں قبول ہو جاون اللہم صلی اللہ محمد وآلہ اگر کوشش کرو تے تھوڑا جا ادھے آؤ تے ماحول بہتر ہو جاوے جیڑا یا مڑ ممبر اتھے نہ لینا ہے تے ان منہ ہو جاوے تو مڑ تا ٹھیک ہے آؤ آؤ بسم اللہ کریں جی اللہ عزت دے وے کچھ بھی نہیں ہوندہ گھروں جو آ گئے ہو تے بادشاہ دی صفے اتھے بے کے منگیا کرو پینیا کرو پہلی صفے کھلو بھی یہ ثواب زیادہ ہوا ایویں جی بلا فصل دے مننا لے ہو مالک تو اڈے فاصلہ پاوے نا جنت چیویں اکٹھے ہو جی میں وارثاں دے ذکر وچ بیٹھے ٹھیک ہے چانے جی کر آکھیا تے جی مڑ موج ہی نہ دی مرضی ہوندی ہے جویں جویں کسی دی مرضی ہے ایویں میں کو کردا ہے جی اللہ بھلا کرے حاضری مقصد آئی حاضری لگ گئی مدینے والے سید پن کسی دا محتاج نہ کرن پچھلے سال بھی حکم آئی بانی مجلس دا تو میں کسی مجبوری دی وجہ تو حاضر نہ ہویا تو اس باری چلو مالکانو منظور آئی امر آئی وارثاں حاضری ہو گئی پروردگار حرف صداقت حسین ہے سبحان اللہ آؤ بسم اللہ کرا آؤ بسم اللہ کرا تھوڑی زندگی ہوئے تھوڑی زندگی ہوئے بھائی کمال ہے پروردگار حرف